اس نسخہ کے استعمال سے کوئی بھی کمزوری باقی نہیں رہے گی۔ ایک دفعہ ہم بستری کرنے کے بعد آپ کا دوسری دفعہ بھی ہم بستری کرنے کو دل کرے گا، کوئی کمزوری نہیں رہے گی، پوری رات آپ ٹنا ٹن رہیں گے۔ لیس دار قطرے جو اخراج ہوتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، مطب ہربل کیئر میں خوش آمدید۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر حکیم متین احمد صمدانی۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں مردانہ کمزوری کا وہ نسخہ لے کر حاضر خدمت ہوں جس کے استعمال سے آپ کو اور کسی نسخہ کی زندگی میں کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ طاقتور ہوں گے، مردانہ کمزوری مستقل ٹھیک ہوگی، اور اسے آپ بطور ٹانک بھی یوز کر سکتے ہیں، اور مردانہ کمزوری والے حضرات وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے آپ میں کوئی کمزوری نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ آپ اپنی ازدواجی زندگی میں پوری رات ٹنا ٹن رہیں گے۔ نسخہ بہت سادہ ہے، لیکن قدر کرنے والوں کے لیے یہ ایک انمول تحفہ ہوگا۔ اب جس کا دل چاہے وہ اس کی قدر کرے، جس کا دل نہ چاہے وہ اس کی قدر نہ کرے۔ آج کا نسخہ جو ہے وہ 2 جز پر مشتمل ہے۔ جز نمبر 1 میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ فرما لیں۔ جز نمبر 1 بتانے والا ہوں، نوٹ فرما لیں۔ بڑا سمپل نسخہ ہے، 3 اجزاء پر مشتمل نسخہ ہے۔ آپ نے مرمکی لینی ہے 30 گرام، اور لونگ لینا ہے آپ نے 30 گرام۔ لونگ جو ہے وہ دیسی لینا ہے آپ نے۔ دیسی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ باریک ہوتا ہے۔ باریک لونگ، دیسی لونگ آپ نے لینا ہے 30 گرام، اور شنگرف آپ نے لینی ہے 10 گرام۔ نسخے کو دوبارہ نوٹ فرما لیں، جو نسخے کے پہلے جز کو دوبارہ نوٹ فرما لیں۔ مرمکی آپ نے لینی ہے 30 گرام، لونگ دیسی جو باریک ہوں وہ آپ نے لینے ہیں 30 گرام، اور شنگرف آپ نے لینی ہے 10 گرام۔ ناظرین، یہ نسخہ خشک گرم مزاج کا حامل ہے، اور یہ نسخہ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نسخہ ہے، جو کہ اکثیر 3 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جز نمبر 1 نسخے کا بنانے کی ترکیب سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے شنگرف کو کھرل میں ڈال کر اس کو بے نور کرنا ہے، یعنی کہ اس کو کھرل کرنا ہے، اور کھرل اتنا کرنا ہے کہ 3 گھنٹے تک مسلسل اس کو کھرل کریں۔ اس کے بعد جو مرمکی اور لونگ ہیں ان کو آپ نے علیحدہ علیحدہ پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پھر اس شنگرف میں ڈال کر 2 گھنٹے آپ نے اور رگڑائی کرنی ہے۔ یاد رکھیں، یہ بات بہت راز کی بات ہے کہ آپ اس کی رگڑائی کریں گے، جب مانند خاک ہو جائے گی تب وہ آپ کو دگنا اثر دے گی۔ تو ناظرین، جز نمبر 1 آپ کو کھانے کا طریقہ وہ بتا دیتا ہوں۔ آپ تمام جو ادویات لے کر، یعنی شنگرف، مرمکی اور لونگ، ان کو جو باریک کیا تھا آپ نے، اس میں شہد ڈال لیں اور چنے کے برابر گولی بنا لیں۔ اگر گولی نہ بنا سکیں تو 500 mg کا کیپسول بازار سے مل جاتا ہے، اتباع کرام اچھی طرح جانتے ہیں۔ عوام الناس کو بتا رہا ہوں کہ 500 ملی گرام کا کیپسول بازار سے بآسانی مل جاتا ہے۔ آپ نے اسے فل کر لینا ہے، 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول شام۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے ½ کلو دودھ کے ساتھ
استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین، اس کی پہلی خوراک سے ہی آپ کے جسم میں بجلی کی ایک لہر دوڑ جائے گی، آپ کو اپنے اندر طاقت محسوس ہوگی۔ اب اس نسخہ کے جز نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، تو وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ نسخہ کے جز نمبر 2 کی طرف ہم آئے ہیں، اسے بھی نوٹ فرما لیں۔ آپ نے لبوب کبیر خاص الخاص اشرف لیبارٹریز کی لینی ہے، وہ لے کر اس میں آپ نے 5 گرام کچلا مدبر شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ عوام الناس کے لیے، حکماء حضرات تو جانتے ہیں۔ تمام دوائی کو ڈبی سے نکال کر کھرل میں ڈال کر اس میں کچلا مدبر ڈال کر کم از کم آدھا گھنٹہ اس کو مکس کریں، رگڑائی کریں اس کی، اور اس کو پھر دوبارہ ڈبی میں ڈال لیں، اور اس دوا کی آدھی چمچی چائے والی وہ آپ ایک ٹائم استعمال کریں گے۔ اگر وزن زیادہ ہو تو پھر پونی چمچی، اگر 60 کلو تک وزن ہو تو آپ آدھی چمچی استعمال کریں گے۔ ناظرین، ان دونوں نسخوں کے استعمال سے بیک وقت استعمال سے آپ کے جسم میں ایک بجلی کی لہر دوڑ جائے گی۔ انشاءاللہ اسے آپ پوری زندگی بھی استعمال کر سکتے ہیں، وقفے کے ساتھ استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کو کبھی بھی مردانہ کمزوری یا اپنی وائف کے سامنے شرمندگی کا سامنا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ شوگر والے پیشنٹ جو ہیں وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی شوگر پر جو ہے نا خصوصی توجہ دے، شوگر کو کنٹرول رکھیں، تو تب یہ نسخہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ وہ بھی مجھے اچھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ شوگر کے مریض ہوں یا ویسے مریض ہوں جو ہر وقت لیس دار قطرہ گرنے کی موذی مرض میں شکار ہوں، ان کو پہلی خوراک سے اتنا واضح فرق پڑے گا کہ وہ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین و اتباع اکرام، اگر آپ کو یہ میرا نسخہ اچھا لگا ہے، اگر آپ کا ذہن تسلیم کرے کہ یہ نسخہ واقع ہی اچھا ہے، تو پھر اس کو مستحق لوگوں کی طرف شیئر لازمی کریں تاکہ وہ بھی دانہ کمزوری جیسی موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اور عوام الناس، اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے، بنانے میں سمجھ نہ آئے، تو ہمارے نمبرز سکرین پر چل رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بنا نہ سکتے ہوں تو ہم سے یہ دوائی بنی بنائی بھی حاصل کر سکتے ہیں بڑے کم ریٹوں میں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے اور اچھے نسخے کے ساتھ۔ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ